کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم بھی اگر بنا کسی سکتے کو ہیں نہیں پلانس، یاد ہے، کسی کا ہم ان سے بلکہ انکمپلیٹ بہتر ہے پلانس بنا نوٹس سکتے ہیں، وغیرہ، تو ہمیں خود بھی بنانا چاہیے آئی تھنک. تو بتا دیں مجھے. سب کا کمپلیٹ ہے؟ سوال کر لوں میں؟ بھی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اگر آپ کا ٹائم ہوا اس ویک فرائیڈے سیٹرڈے کو تو آپ اچھا جی، ضرور پھر جوائن کیجیے. یہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں میرا سوال رہتا بھی ہے، کروں گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی. اور دوسرا میرا یہ رہتا ہے کہ میم، میرا ابھی آپ کو سیشن ہے نا، میرا کب جا رہتا رہے ہے. ہیں اس کے میں آپ کو نا سینڈ کر دوں گی میرا کوشچن یہ وغیرہ، پچھلی کلاس کا بن آپ رہا نا ہے اس پہ مدعا بھی مجھے والا، بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے، ہاں آپ کا جیسے کیا رجسٹر خیال ہے؟ وغیرہ. اچھا وہ ٹاسک تو 8 جب میں آپ نے نے میرے بنائے ساتھ تھے اکیلے میجر ٹاسک جب 8 کو مجھے نا سنا تھا میجر میں آپ کرنے کو کے وہ لیے کہ مستقل سیلف ایکسپلین اسٹیم کرتی تھی. اس سے زیادہ ابھی کس طرح کی ایکسپلین نہیں سمجھ میں کیا آئی میں ہے، نے. تو ٹھیک ہے، میں نے مد کچھ بنائے کو تو آپ مجھے پھر اس ایز پہ اے بھی ذرا دے وقت ہم دیجیے گا نے بھی فیڈ نہیں بیک. پڑھا. مد کو ابھی ہم نے صرف حروف میں پڑھا ہے. حروف مد پڑھے ہیں، حروف اللین پڑھے ٹھیک تھے. ہے، ٹھیک ہے، اوکے. نہیں پہلے وہ میں نے کیپٹنس کے لیے بنایا تھا، تو وہ ٹھیک ہے. لیے مین کے لیے اب اتنا نہیں پھر ہے. بھی پہلے اگر آپ کوئی بتائیے کہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے آ گی رہی ہے کہ ابھی نہیں آ رہی پڑھنے ہے، کے دوران کوئی سینس تو ان بن کو رہی ہے کہ نہیں آپ بن رہی پوچھ ہے، سکتے پھر ہیں. اس کو میں پھر اچھا ایزی یہاں پر آسان دیکھیں جتنے بھی لینگویج میں لوگ ٹرانسلیٹ موجود ہیں اس کروں گی. چیز کو پہلے دیکھیں ایک تو مجھے یہ تو پتہ کہ چل اگر جائے کہ کوئی کوئی سوال سمجھ کیا بھی آ جائے رہی ہے، تو اس کو مطلب جواب بینوں دینے میں چیزوں کے کہ نہیں آ رہی، کوئی ہچکچاہٹ سینس بھی نہیں بن رہی ہونی ہے کہ نہیں چاہیے. بن رہی. آپ کو جو بھی جواب اس وقت آپ کے ذہن میں کلک کر رہا ہے آپ کو جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے سعاد بھائی، تھینک یو کیونکہ سو مچ فار جواب یور صحیح ٹائم. ہونے سے زیادہ پھر ضروری اس یہ ہے کو کہ کرتے ہیں ڈسکس. ہمیں کلاس کے ایٹیکیٹس پتہ ہوں، ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے یو آر ایٹیکیٹس پتہ ویلکم اینڈ ہوں. جزاک اللہ خیر. اور السلام اس طرح علیکم. سے کیا ہوتا ہے آپ ہمیشہ لرن کرتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ جس ٹاپک کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہی لرن کرے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے، اور اس کی کوئی عمر بھی نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، ہماری اتنی ایج ہو گئی، میری فلاں کوالیفیکیشن ہے، فلاں کوالیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے. کسی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو سوال جواب کرنا جو ہے وہ بالکل معیوب نہ سمجھیں. کوئی یہاں پر نہیں جج کرا. میں بالکل، مجھے نہیں لگتا، مجھے ایسی کسی سے بھی وائب نہیں آتی یہاں پہ. ایسی کوئی وائب میں نے نہیں فیل کی کہ کوئی بھی ہمیں ایک دوسرے کو جج کر رہا ہے. یہاں پہ سب سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ذریعے بھی سیکھیں. ٹھیک ہے، صرف میرے ذریعے سے نہیں سیکھنا. تو اگر تجوید کے حوالے سے کسی کا ابھی تک کوئی اعتراض کھڑا ہو گیا ہے تو بتا دیں، کیونکہ ہم تقریباً 4 سے 5 سیشن بالکل سیریس نوٹ پہ ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگوں کو جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ جو بگنر کورس میں کرواتی ہوں اور پھر اس کے بعد ایڈوانس لیول، ان دونوں کو میں نے مرج کیا ہے تاکہ آپ لوگ ایک تو یہ کہ ہوکڈ اپ رہیں اس کورس کے ساتھ، اور آپ کو لگے کہ سیکھنے کے لیے زیادہ چیزیں مل رہی ہیں، بجائے اس کے کہ میں آپ کو 40 منٹ کے اندر اندر بھی تجوید کے تمام احکام لکھوا کے پڑھا کر نام آپ کو بتا دیے کنفیوز کر سکتی ہوں. 40 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل، 45 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل، وہ جو کچھ بھی تجوید کے اندر ہوتا ہے. لیکن اس کو اپلائی کرنا یا اس کی امپلیکیشن سمجھانا تھوڑا سا وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم ذرا کوئک کریں گے انشاءاللہ. چلیں آپ لوگ اپنے پاس سورہ الحشر کو لے گا. میں آپ کو اس کی آیات چند بتاؤں گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے سوال کروں تو میں اس سے کروں گی، نہیں تو جو ہم صورتیں پڑھ چکے ہیں ان میں سے بھی سوال کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پوچھنے کے بارے میں. آپ لوگ بالکل نہ ہچکچائیں. سب سے پہلے دیکھ لیتے کہ سورہ الحشر کی یہ آخری آیات، جو کہ بیسکلی 3 آیات ہیں حفظ کرنے کے حوالے سے، لاسٹ 3. ٹھیک ہے. اور 21 جو آیت ہے وہاں سے آپ دیکھیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہاں سے شروع ہوتی ہے اور نیچے تک. اس کا یہ پورا ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے، اس پورے پارٹ کا ایک بہت بہت بڑا مقصد ہے. یہ ایک آیت اکیلی، آیت نمبر 21 بہت بڑی آیت ہے، جس میں کچھ اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ ہم نے یہ قرآن ایک بڑے سے پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو وہ اس کو دیکھتے ہی کہ تم اس پہاڑ کو دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت سے، عاجزی سے چورا چورا پھٹ کر چورا چورا ہو جاتا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے خاشعہ آیا، اس کے بعد خشیہ آیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر 2 چیزیں ہیں. خاشعہ ہم جانتے ہیں، خاشعہ کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ، عاجزی بالکل ہیلپ لیس ہو جاتا. اور خشیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پریزنس کے خوف سے.
اور اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے خوف سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ کوئی ہے سوچنے اور سمجھنے والے لوگوں میں سے کیا کوئی ہے جو اس بات کے اوپر غور کرے یا پھر اس بات پر غور کرے. اس کے اندر بہت ساری امپلیکیشن ہے. اس بات پر غور کرے کہ اگر لوگ اس فیکٹ پر تھوڑی سی جانچ پڑتال کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ذکر اتارا ہے تو وہ جب پہاڑ کو چورا چورا کر سکتا ہے تو وہ تمہارے دلوں پر اس کا کیا اثر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ تھوڑی سی انٹروڈکٹری میں نے آپ کو بتا دی. یہ جو سورہ ہے یہ بہت بڑی سورہ ہے. ہم نے پچھلے دنوں مسبحات صورتوں کا تھوڑا بہت ذکر کیا تھا, تو یہ ان میں سے ایک بہت عظیم صورت ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ تسبیح والے الفاظ کے ساتھ شروع ہونے والی آیات جن میں ہوتی ہیں, یہ وہ ان 7 صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اب آتے ہیں آیت نمبر 22, 23 اور 24 پہ. ٹھیک ہے, اس کی ساتھ ساتھ آپ نے تجوید دیکھنی ہے, اس کو سننا بھی ہے. اگر کوئی سوال ہے پوچھ لینا ہے. ان آیات میں سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر میں صرف فضائل اور تجوید کرواؤں گی, اس کا ترجمہ یا اس کی ایکسپلینیشن یہاں ابھی نہیں کریں گے ہم. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سے خوبصورت نام ہیں. ان خوبصورت ناموں کی ترتیب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے خود یہاں پر کیا ہمارے لیے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یہاں پر ڈسکرائب کیا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان آیات میں اسماء اعظم میں سے کوئی اسم موجود ہے. اسماء اعظم کہتے ہیں ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جو بہت بڑے ہیں. ٹھیک ہے, پوزیشن, فضائل اور اثر کے اعتبار سے بہت بڑے, بہت بڑے, جس میں کہ ایک جو ہم فریز اکثر سنتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء اعظم کہلاتا ہے, جس میں یہ لفظ آ جائے, جس میں الرحمن آ جائے. یہ آپ مطلب لے سکتے ہیں کہ وہ نام یا وہ کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے یونیک ہے, وہ بیسیکلی اللہ کے اسماء اعظم بناتی ہے. ٹھیک ہے, وہ والے جو نام ہوتے ہیں. لیکن ہم فور شور نہیں جانتے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سے ہمیں کچھ نام ملتے ہیں, جیسے کہ یا ذا الجلال والاکرام, ایک یہ نام. لا الہ الا اللہ, یہ ملتا ہے. اس کے علاوہ الرحمن, الرحیم, یہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو ذرا آپ نے غور کرنا آئندہ سے جن بھی چیزوں میں. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے مسنون دعاؤں میں ایک دعا کی تھی جو بے چینی کے وقت کی دعا تھی, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان 4 فریزز میں جو بھی کوالٹیز اللہ کی بیان ہوئی ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے یونیک ہے. تو اس میں اسماء اعظم کیونکہ موجود ہے تو اس کے بعد دعا بھی قبول ہوتی ہے, اور جو اضطراب ہوتا ہے ہماری روح میں, ہمارے جسم میں, ہمیں بے چینی کسی بات سے ہم پریشان ہوتے ہیں وہ بھی دور ہوتا ہے, اور یہ چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اسی طرح کی یہ آیت قرآن سے ہمیں مل جاتی ہے. تو قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے بہت اچھا ہے, دعاؤں میں استعمال ہوگا. دعاؤں کے علاوہ آپ نماز میں اس کو ریسائٹ کر سکتے ہیں, اور بہت ہی خوبصورت الفاظ کے علاوہ اس کا اثر بڑا خوبصورت ہے, بڑا ہی ڈفرینٹ سا اس کا اثر ہے. جب آپ پڑھیں گے اس کو اس روحانی کیفیت کے ساتھ, آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی ذاتی کیفیت کیسے کیسے تبدیل ہوتی جائے گی. میرا ذاتی طور پر ان 3 آیات کے ساتھ بڑا کلوز کنیکشن رہا, ہمیشہ سے رہا. بہت جب میں چھوٹی تھی میں نے کسی کتاب میں یہ حدیث پڑھ لی تھی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کی ایک آیت بتائی, یا ایک دعا بتائی کہ اس دعا کو پڑھیں اور پھر یہ آیات پڑھیں. تو پھر حدیث میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس شخص کی مغفرت کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں, اور وہ اس وقت اس کے لیے صبح سے لے کے شام تک وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اس کے لیے 70,000 فرشتے. ایک اور ضعیف روایت میں کچھ اور ذکر تھا کہ فلاں فرشتہ نیچے زمین کو آ جاتا ہے اور آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو دعا قبول ہونے کی بات تو بالکل درست ہے, وہ اس لیے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ضرورت, کوئی مصیبت, کوئی تکلیف آ پہنچے تو اللہ کے خوبصورت ناموں سے اللہ کو پکارو. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت ناموں کی ترتیب ہمیں خود دے دی تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو.
تو ہم ساتھ ساتھ اس میں تجوید کے وہ رولز بھی دیکھ لیں گے جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بس اتنی سی ایک دعا ہے جو آپ کو اس کے شروع میں پڑھنی ہے جو ہمیں حدیث سے ملتی ہے. هو اللہ الذی، یہاں پر دیکھیے ہو اور واللہ میں جو اللہ کا لفظ ہے اس پر آپ نے غور کرنا. اس کو اپنے سیشن میں ابھی تک کور نہیں کیا. چھوٹی سی چیز ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ اور اللہم، یہ دو الفاظ آتے ہیں جب بھی، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم موٹا پڑھتے ہیں. ویسے تو ایک سیشن میں نے اس کو ہلکا پھلکا سمجھا دیا تھا. ایک منٹ. اچھا جی، تو پہلے ایک سیشن میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ اور اللہم کا جو لفظ ہے وہ اللہ اکبر کا میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے. تو موٹا کیوں پڑھا جاتا ہے؟ وہ سمپل سی اس کی ایک سائنس ہے، وہ یاد کر لیں آپ کہ اللہ لفظ سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے، اللہ لفظ سے پہلے جو بھی لفظ یا لیٹر لکھا ہوا ہے، بیسیکلی لاسٹ جو لیٹر لکھا ہوا ہے، اگر وہ زبر یا پیش کے ساتھ آ جائے تو اللہ کا جو لفظ ہے، یا اللہم بھی، اصل مسلم بھی تو اللہ ہی آتا ہے نا، تو پھر آپ اس کو موٹا پڑھیں گے، اللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لام ویسے تو موٹا ہوتا کبھی بھی نہیں ہے، کبھی موٹا نہیں ہوتا، وہ ہو نہیں سکتا کبھی موٹا. لام باریک لیٹر ہے، لیکن یونیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نام کے لیے اس طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے. صحیح ہے. اس کا پڑھنے کا اسلوب یہی ہے. جیسے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھتے ہیں تو بسم اللہ میں دیکھیں بسم اللہ نہیں بولتے، اس لیے کہ بسم اللہ میں دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد اللہ آتا ہے. تو میم کو جب ہم اللہ سے ملاتے ہیں تو پھر ہم اس کو پورے اللہ کے لفظ کو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ. اسی طرح سے اس آیت میں هو اللہ پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. هو اللہ الذی، لام کو باریک پڑھیں گے الذی میں، اور ذال کا مخرج دیکھ لیجئے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لا الہ الا ہو. یہاں پر آپ نے رکنا اگر چاہیں تو، نہیں چاہیں رکنا نہیں چاہتے تو نہ رکیں. تو لا میں لام الف زبر لا کے دو الف کے برابر کھینچنا ہے. ساتھ آپ نے مد اس کا ایک چھوٹا سا لگا ہوا ہے. اب اس کے ادھر آپ کے پاس آپشن ہے، اس چھوٹے مد میں آپ کو لازماً دو الف کے برابر تو کھینچنا ہے، اور اگر آپ 4 کے برابر کھینچ دیں تو بہت خوبصورت لگے گا، بہت اچھا ہے، یہ بہتر ہے. کیسے؟ هو اللہ الذی لا الہ. ٹھیک ہے. لا الہ. اب آپ اگر اس کی تلاوت سنیں گے تب بھی آپ کو وہ ان کا لمبا کھینچتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہاں تک کلیئر ہے؟ ہم الہ، اور الہ میں جو لام ہے وہ بھی لمبا کھینچا جا رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا الف یا کھڑا زبر لگا ہوا ہے، جو کہ ایک الف اور ایک الف کی مقدار ایڈ ہو جائے گی، یعنی کہ 1+1 ہو جائے گا. صحیح ہے. عالم الغیب، تو عالم الغیب میں عین جو ہے وہ بھی دو الف کے برابر کیجیے. عالم الغیب، اور غین کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. ہم نے پچھلی کلاس میں لین پڑھا تھا، حروف اللین، اس میں یہ حروف اللین لگا ہوا ہے، یا لگا ہوا ہے، غا اور یا غائی. ٹھیک ہے. غا زبر غا اور یا لگے گا تو غائی بن جائے گا. یہ حروف اللین ہے. عالم الغیب والشہادہ، والشہادہ، والشہادہ نہیں بولنا آپ نے، سارا کا سارا جو لفظ ہے وہ باریک ہے. والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو الرحمن میں را موٹا ہے، اور رحمان اور رحیم دونوں میں را موٹا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری آیت مکمل ہو گئی. اب ایک دفعہ دیکھیں آپ لوگ اس کو، 1 منٹ لگائیں بس، ابھی ساتھ ساتھ ہی اس کو پڑھیے اور دیکھیں اگر آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہے تو. بہت سمپل ہے، اور اس میں ایسی کوئی چیز فی الحال نہیں ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ میں نہیں پڑھی ہوئی ہے. صحیح. کوئی نئی چیز اس وقت انٹروڈیوس نہیں ہوئی. کوئی سوال نہیں آئے گا تو پھر میں اگلی آیت پہ چلوں گی. ٹھیک ہے.
چلے جی آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک دفعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. را میں جو ہے موٹا اور تکرار کرنی یعنی کہ اچھے سے وائبریشن آنی چاہیے. زبان جو ہے وہ کرے گی. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. هو اللہ الذی سیم الفاظ ہیں جو اوپر آئے ہیں تو اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن واؤ میں ضرور غور کیجیے گا کہ واؤ موٹا نہ ہو. واؤ موٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. واؤ موٹا نہیں ہوتا. واؤ بیسکلی لیٹر جو ہے وہ باریک لیٹر ہے. اس میں ہم ہونٹوں کو گول اینڈ میں کر دیتے ہیں. اس کا مخرج ہی ایسا ہے لیکن وہ موٹا نہیں ہے وہ باریک ہے. ٹھیک ہے. یہ وا ہوتا ہے نہ کہ وہ. اوکے وا ہوتا ہے. تو هو اللہ الذی لا الہ الا هو یہاں پر ہوول کو دیکھیے گا واو کو لام سے جوائن کریں گے ویل اسمائلی فیس بنا کے. اس میں آپ لوگوں نے پلیز کنجوسی نہیں کرنی. یاد رکھیں اگر باریک لیٹر سے باریک لیٹرز پہ باریک آواز بنانے کا جو اصول ہے اگر آپ نے اس کو فالو نہیں کیا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آواز صحیح نکلے گی. ٹھیک ہے. اور مجھے پتہ چل جاتا ہے. مجھے نہیں کسی بھی ٹیچر کو پتہ چل جاتا. اعوذ باللہ. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. قدوس میں دال اور واو اس کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. قدوس اور جب سین کو سین سے جوائن کریں گے سین کی صفت ہوتی ہے سیٹی کی آواز. یہ آواز آنی چاہیے. قدوس السلام المؤمن المہیمن. ٹھیک ہے. موہائی یہاں پر جو آپ نے ہا دیکھا ہے ہا یا زبر ہائی یہ بھی حروف اللین ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ غائبی و شہادہ میں آیا تھا. اس کے بعد مہیمن العزیز العزیز میں بہت جنرسلی آپ نے زا میں وائبریشن دینی ہے. جنرسلی. اوکے. العزیز یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام ہے. الجبار اور با پر آپ قلقلہ تو نہیں کر رہے لیکن با کی آواز باریک نکالتے ہوئے اچھے سے اپنے ہونٹوں کو اچھے سے علیحدہ کریں. ڈرائی ہونٹ علیحدہ ہوں گے تو قلقلہ اور با کا اپنا جو مخرج ہے وہ بالکل مرج ہو کے نکلتا ہے. اس کی ایکسپلینیشن ہم دیگر سیشنز پہ دیکھیں گے. ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ حروف القلقلہ ہے یہ. ٹھیک ہے. جبار المتکبر. ٹھیک ہے. متکبر نہیں بولنا متکبر. یہاں پر یہ خلاص ہو گیا. فنش. آپ رکیں گے یہاں پر را کو سکون دیں گے وقف ہو جائے گا. پھر آگے سبحان اللہ عما یشرکون. اس فریز کو دیکھیں آپ کیسا ہے. یہ خوبصورت. سبحان اللہ با پر قلقلہ ہے ہا باریک ہے اور اللہ موٹا ہو گیا نون پر زبر ہے اسی لیے. ٹھیک ہے. پھر عما میں میم پر میم شدہ کو بہت اچھے سے آپ نے غنہ دینا ہے یعنی کہ کامل غنہ. ٹھیک ہے. کامل غنہ کمپلیٹ غنہ جس میں ناک میں آپ کو وائبریشن محسوس ہوتی ہے. 2 الف کی آواز کے برابر جتنا ہم ناک میں اس کو وائبریشن دیتے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں یشریکون. شین دیکھیں یشریکون. شین میں یہ ہونا چاہیے آواز اور یہ آواز جب آ جائے پھر آپ را پر جائیں گے. ٹھیک ہے. یش اور پھر شین کی یہ آواز پروڈیوس کرتے ہوئے اگین آپ کا اسمائلی فیس ہونا ضروری ہے. یہ باریکیاں آپ کو لگ رہی ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی باریکیاں لیکن انہی سے آواز بالکل درست نکلتی ہے اور تلاوت میں بہت خوبصورتی آتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت خوبصورتی کے ساتھ کرے. اور خوبصورتی کا مطلب ہرگز لے بنانا نہیں ہے. خوبصورتی کا مطلب ہے ان کے لیٹرز کو ان کا ڈیو رائٹ دینا. هو اللہ الخالق خا جو ہے موٹا ہے. خالق الباری میں با باریک ہے. باری المصور المصور صاد موٹا کریں گے. المصور. ٹھیک ہے. لہ
الحسنى. سین کو دیکھیے گا، یہاں پر بھی دیکھیں، سبحان میں بھی دیکھیں، قدوس السلام میں بھی دیکھیں. ٹھیک ہے، سین کی آواز جس کو ہم کہتے ہیں سین کی سیٹی. لہ الاسماء الحسنى. اب یہاں پر جو اسماء پہ مد آ رہا ہے، اس مد کو اچھے سے کھینچیے. اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نیکسٹ سیشن میں جب ہم مد کو وقف کے طور پہ پڑھیں گے. وقف کے طور پہ مراد ہے کہ جو علامات وقف ہوتی ہے ان کے اندر بھی اگر اس طرح کا کچھ آ رہا ہے تو پھر اس کا حکم چینج ہو جاتا ہے. صحیح، ابھی ہم نے صرف حروف المد پڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہ مد بیسکلی بڑا والا مد ہے. ٹھیک ہے، اسماء الحسنى، اس کو 4 الف کے برابر پڑھنا لازم ہے. صحیح ہے، ہم سب جو ہیں وہ مد کی چوری کرتے ہیں زیادہ، اور ہمارے قاری اور ہمارے ٹیچرز نے ہمیں شاید اس پر، ان کو بھی شاید جلدی تھی تو انہوں نے ہمیں زیادہ زور نہیں دیا. لہٰذا یہ وہ مد ہے جس کو چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے. آگے چلتے ہیں. یسبح لہ، یسبح میں سب نہیں بولنا، آپ نے سب بولنا ہے، سب اسمائلی. یسبح لہ ما فی السماوات، ما فی اس میں، ما فی السماوات میں جب سین پر جائیں گے آپ پھر سے سین کا سیٹی کریں گے. اور والارض، ارض حمزہ را باریک نکالیں گے، اس لیے کہ را صرف موٹا ہے لیکن را جو ہے وہ سکون میں ہے، تو حمزہ کو آپ نے اسمائلی فیس کے ساتھ نکالا ہے. والارض حمزہ یا الف. ٹھیک ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اب یہاں آپ نے ایک چیز نوٹس کرنی ہے کہ اگر لام کا رول ہوتا موٹا نکالنے کا تو پھر جب واو کے ساتھ لام اٹیچ ہوتا ہے زبر میں تو وہ بھی موٹا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن لام جو ہے ہمیشہ باریک رہتا ہے، صرف اللہ لفظ کی وجہ سے وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، اور بیسکلی لام نہیں، صرف اور صرف اللہ ہمیں ایک لام موٹا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ سمپل سی چیز ہے. اب اس کو آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں 3 سے 4 مرتبہ، اور اس کو حفظ کر لیں. ان 3 آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، کم سے کم 3 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، یعنی کہ نماز میں. تو یہ 3 آیات تو آپ کے پاس ایک کلیکشن اور ہو گیا حفظ کا. ٹھیک ہے، یاد رکھیے کہ حافظ قرآن جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی پورے مکمل قرآن کا حافظ کو ہی نہیں صرف حافظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا حصہ بھی یاد کریں گے تو آپ حافظ ہی کہلاتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ قرآن کا وہ حصہ اب آپ کے دل کا حصہ بن چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کسی اور دن بات کریں گے کہ حافظ قرآن ایگزیکٹلی ہونا کیا چاہیے اور ہوتا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے. صحیح ہے جی، کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اچھا جی، اس سورت کی ان آیات کو جس آیت کو میں نے ابھی ایکسپلین کیا تھا آپ کے سامنے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پلیس کیا. اور صرف آیت کی بات نہیں ہے، پورا قرآن کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 21 میں کی. لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ. تو اس والی آیت کو ذرا آپ بار بار پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس میں وارننگ بھی دے رہے ہیں بیسکلی کہ تم لوگ کتنا اس کو ایزی لیتے ہو اس ذکر کو، اور میں نے تمہارے لیے کس طرح سے رکھا ہے. ساتھ ہی ساتھ آگے سے ذکر تو تھا ہی وہ اتنا افضل، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو کیسے یہاں پر ڈسکرائب کیا، اپنے نام ہمارے سامنے رکھ دیے. اور ہر اس شخص کے لیے جو اس کسی بھی مقصد میں ان آیات کو پڑھے گا، اس کی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ ضرور اس کی دعا جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور دعا کرتے ہوئے یاد رکھیے گا کہ دعا کے بعد ضرور، دعا سے پہلے دعا کے بعد ایک مرتبہ کم سے کم ضرور صلوات پڑھ لیا کریں، یعنی کہ درود جس کو آپ لوگ بولتے ہیں، چاہے چھوٹا پڑھیں چاہے بڑا پڑھیں. اور درود پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی توجہ رکھیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، ان کو جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ سب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، نہ کہ صرف زبانی آپ صلوات پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ جتنا زیادہ فرائیڈے کے دن زیادہ درود پڑھیں گے تو آپ پہچانے بھی جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیملر ہو جائیں گے آپ سے. دوسرا یہ کہ آپ کی جو محبت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ ذرا جینوئن ہونا شروع ہو جائے گی کہ ابھی تو ہم صرف زبانی محبت کرتے ہیں، نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ ہم ان کو ملے ہیں، ابھی ہم صرف کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کوشش، یا ہمارے جیسے اور بھی لوگ جو کوشش کر رہے ہیں، اس پہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں ہے،
لیکن کم سے کم یہ کوشش تو ہم سنسیئرلی کریں. تو وہ جب ہم صلوات پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایک فارم آف عبادت اور دعا تو ہے ہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اجاگر کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے، ایک نہیں بلکہ دیگر حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ درود کا بہت 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 بڑا عمل دخل ہے دعاؤں کو قبول کرنے میں. اور دعا کا جو ایک خاص سنت طریقہ ہوتا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ ٹپیکل طریقہ جو ہے نا، مقبول طریقہ، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے بعد درود پڑھنے کے لیے ہی کہا ہمیں. تو اس کے بعد آپ اپنی دعا بھی کر سکتے ہیں، یا وہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. کچھ آیات ایسی ہیں قرآن میں جیسے کہ یہ، اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ ان دعاؤں کو یا ان آیات کو پڑھنے کے بعد بھی، وہ بیسیکلی دعائیں ہیں نا صرف، جب آپ اس کو پڑھنے کے بعد درود پڑھ کر پھر اپنی کوئی دعا کریں گے تب بھی دعا قبول ہوگی. وہ 2 آیات اتنی بابرکت ہیں کیونکہ سورہ البقرہ کی بھی ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ جادو جنات کے معاملات میں وہ بہت کام آتی ہے، خاص طور پر وہ جادو جو کہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس میں صرف اور صرف انہی آیات سے علاج اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس کو پڑھیں آواز سے اور پانی پر پڑھ کے پھونکیں، تو یہ ضروری نہیں کہ کسی جادو کے لیے کیا جائے، یہ ویسے بھی ایز اے رقیہ آپ اس کو پڑھ کر پی سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، چھڑک سکتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے، بڑے بزرگ ہیں جن کو تکلیف درد ہوتا رہتا ہے، ہم لوگ ہیں جو دن رات پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے رہتے ہیں، آپ ان کو پڑھ کر پھونکیں ان آیات کو. نظر، حسد، یہ وہ تمام جو بیماریاں ہیں انشاءاللہ روحانی بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی. اور اچھا، مخارج الحروف کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ مخارج الحروف کیا ہوتے ہیں. اور ہم آہستہ آہستہ دیکھیں، ہمارے پاس صرف 29 حروف ہے جن میں سے ہم نے کم سے کم تقریباً 6 سے 7 تو کر ہی لیے، لیکن ہم اس کو ریپیٹ کر لیں گے. مخارج الحروف ایک کیٹیگری ہے تجوید القرآن میں جس کا مقصد ہے یہ جاننا کہ کسی بھی لیٹر کی آواز نکلنے کی جگہ ایگزیکٹلی کیا ہوتی ہے ہمارے منہ کے کسی بھی حصے میں. کسی میں صرف اور صرف زبان استعمال ہو رہی ہے، کسی میں دانت بھی استعمال ہو رہے ہیں، کسی میں ناک بھی استعمال ہو رہی ہے، کسی میں 2 ہونٹ بھی استعمال ہو رہے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب ہم اس کو باقاعدہ طور پر کریں گے نا، یعنی کہ وہ پوری سیریز جب ہم نے چلانی پورے 29 حروف کی، تو وہ آپ کو فگرز کے ساتھ ہی کرنی ہے تاکہ آپ اچھے سے، آپ اکیلے میں بھی جب اس کو دیکھیں گے بہت ایزیلی آپ آرٹیکولیٹ کر لیں گے ان لیٹرز کو انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے. مخارج الحروف میں جو لفظ ہے مخارج کا مطلب ہے ایگزٹ پوائنٹ، اور مخارج بیسیکلی پلورل کو کہتے ہیں. مخرج جو ہے وہ سنگل ہے، یعنی کہ مخرج ایک لیٹر کا مخرج ہوتا ہے اور بہت سارے لیٹرز کے مخارج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مخرج اور حرف جو ہے وہ ایک لیٹر کو کہتے ہیں، حروف جو ہے وہ بہت سارے لیٹرز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ فتحہ، ضمہ، کسرہ کیا ہوتا ہے، حرکات کیا ہوتی ہیں، اور تنوین کیا ہوتی ہے. یہ کچھ ہم نے ٹرمز تھی ٹپیکل جو ہم نے پڑھ لی، ہم جانتے ہیں اور ہمیں جاننا چاہیے کیونکہ علم باقاعدہ طور پر حاصل کرنے والے لوگوں میں اور عام لوگوں میں فرق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو مخارج الحروف میں سب سے پہلے آپ حمزہ کو دیکھیں، یا الف اور حمزہ دونوں کو ہی اگر آپ ایک بھی کنسیڈر کریں چاہے الگ الگ کنسیڈر کریں. ایک منٹ. اچھا جی، الف اور حمزہ کا فرق پھر بتا دیتی ہوں، پوچھ ہی رہے تو یہ آپ لوگ ادھر کیوں نہیں پوچھتے. اچھا جی، چلے الف اور حمزہ کا فرق یہ ہے جی واٹس ایپ میں لکھ دیتے ہیں، میرا خیال ہے وہ چلے کوئی بات نہیں، ہم یہ کر چکے ہیں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، سوال آنا چاہیے. حمزہ اور الف کا کوئی ہے جو بتانا چاہ رہا ہے یا میں ہی بتا دوں؟ سب کچھ میں بتا دوں؟ انسا بتائیں گی؟ جی 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 جی. آئی تھنک حمزہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر حرکات ہوتی ہیں، جس الف کے اوپر حرکات ہوں. جی جی. اور الف جو ہے وہ وداؤٹ حرکات ہوتے ہیں.
ہاں جی ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے, بس اتنا صحیح ڈفرینس ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. ویسے تو ریکارڈ بھی شاید ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی یہ چیز آ جانی چاہیے. حمزہ اکثر آپ نے دیکھا کہ لوگ حمزہ ہی بول رہے ہیں, تو حمزہ اس لیے بولتے ہیں اس پہ کوئی حرکت لگی ہو تو ہم کہتے ہیں حمزہ, اور اگر وہ خالی ایکسٹرا ایز اے ایکسٹرا لیٹر لگا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں الف لگا ہوا ہے ساتھ. ٹھیک ہے, بس اتنا سمپل سے ہی ہے, کتنا کوئی خاص ٹیکنیکل ڈفرینس بھی نہیں ہے. اچھا, حمزہ ہ یعنی کہ گول والا ہا, اور حمزہ الف, یہ تین ایک ہی جگہ سے نکلنے والے حروف ہیں جو کہ ایکچولی نو ویئر ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایمٹی ماؤتھ کیوٹی میں سے ہم اس کو نکالتے ہیں آواز. یہ مخارج الحروف میں آپ کو میں شروع کا بتا رہی ہوں. اور ہ اور اے یہ ایک ہی جتنے نکلتے ہیں. ہ اور ا میں ڈفرینس صرف اتنا ہے کہ ہ میں ہوا کی آواز بھی آ رہی ہے کہ ہ, اور الف یا حمزہ میں کوئی اور آواز نہیں آ رہی. لیکن ایکچولی اس کا جو آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس نو ویئر. اس میں نہ آپ کی کوئی حلق استعمال کرنا ہے آپ نے, نہ آپ نے زبان, دانت, ناک, ہونٹ کسی کا استعمال نہیں کرنا, صرف اور صرف اپنی آواز کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آ نہیں بولنا ہے, اے. ٹھیک ہے, شارٹ دیٹ از اٹ. اور ہ اسی طرح سے اب جب ہا ہم نے کیا تو آگے دیکھتے ہیں کہ ایک اور ہا بھی ہے. اب وہ بھی اتنا ہی نکلے گا جیسے کہ ہ نکلا شارٹ ہے, لیکن ہا اور ہ میں ایک ہی فرق ہے اور وہ ہے حلق کا. ہا میں حلق استعمال ہو رہا ہے. حلق کے 3 ڈفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں, ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا. انشاءاللہ جب ہم ڈائیگرامس کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو وہ بھی پڑھا دوں گی میں, لیکن اس لیے ابھی نہیں پڑھا رہی کہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. ورنہ جن لیٹرز کے وہ مخارج وہ بناتا ہے ان لیٹرز کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بہت ایزی ہو جائے گا. حروف حلق تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں. تو اسی طرح سے مخارج الحروف ہم جیسے جیسے دیکھتے جائیں گے تو ہمارے لیے ان کی آواز بنانا بغیر کسی اور بندے کے موجود ہونے کے, یعنی کہ ایز اے ٹیچر انسٹرکٹر کے موجود ہونے کے بغیر بھی آپ آواز کو بنا سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی آواز صحیح نکل رہی ہے نہیں نکل رہی. ٹھیک ہے, ان آیات کو پڑھیے, ان آیات کو سنیے جس قاری کا آپ کو بتایا, اور اس کو کوشش کریں کہ یاد کریں. بہت خوبصورت, بہت آسان آیتیں ہیں, اور جس طرح سے بتایا گیا اس سب کو استعمال کریں دعا میں, اپنے تلاوت میں, رات کی خاص طور پر نماز میں, تہجد کی نماز میں, وطر میں آپ پڑھ سکتے ہیں. سورۃ الاعلیٰ ہم کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ اور سورہ عبس یہ 2 ان کی انشاءاللہ ہم تجوید دیکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ فی الحال مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جتنا پڑھا ہے وہ ہماری ان آیات میں کور ہو گیا. جو دعا شروع میں آپ کو میں نے بتائی ہے وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم, السمیع العلیم ایڈ ہو رہا ہے, اور من الشیطان الرجیم. بس جو تعوذ نارمل ہے اس کے اندر یہ 2 الفاظ السمیع العلیم ایڈ ہو رہا ہے, اور یہ بھی تعوذ ہے, یعنی کہ پروٹیکشن کی ہی ایک دعا ہے یہ بھی, جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہوتی ہے. اچھا جی, اب مجھے جو ہے آج جلدی جلدی ختم کرنا ہے, اس لیے کہ آئی ڈونٹ نو میرا بیبی بہت کرینکی ہو رہا ہے آج. ٹھیک ہے, چلے جی, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.